جتنا غریب ورکر ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، اور جو بڑے امیر اور ایلیٹ کلاس کے وہ ملے ہوئے ہیں، ان کے مطلب کاروبار کی شراکت داری ہے، ٹھیکیداری کی شراکت داری ہے اور معاملات کی شراکت داری، وہ بینیفٹ گین کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا کے پارٹی بچاؤ مہم کے اراکین و چیئرمین۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ہم گفتگو کرتے ہیں، ان سے کچھ اور چیزیں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چچو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی۔ اب عام لوگ ہیں، وہاں کے جو عام شہری ہیں وہ ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نواز میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، کبھی انہوں نے اس بارے میں آواز بلند نہیں کی۔ نہیں، وہ مطلب جتنا غریب ورکر ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، اور جو بڑے امیر اور ایلیٹ کلاس کے وہ ملے ہوئے ہیں، ان کے مطلب کاروبار کی شراکت داری ہے، ٹھیکیداری کی شراکت داری ہے اور معاملات کی شراکت داری، وہ بینیفٹ گین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غریب ورکر کو مطلب آٹے کی بوری بھی نہیں مل رہی، تو ہم اسی وجہ سے غریبوں کی لیے پارٹی کی مستقبل کی بہتر مستقبل کے لیے ہم اٹھے ہیں۔ آپ کی اپنی حکومت ہے اس وقت، وفاق میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اقتدار میں ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کے غموں کا مداوع نہیں کیا جا رہا؟ بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی مطلب اس طرح کے ہمارے صوبے میں نہیں آئے، انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی ہمارے پارٹی ہیں، تو ہماری ریکویسٹ ہے ان منسٹروں سے کہ وہ بھی آ جائیں مختلف محکموں کے جو مسائل محکموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ویسی کی ویسی ہیں۔ لیکن جب ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے، جب گرفتاریوں کی بات آتی ہے، جب پولیس سے ڈنڈے کھانے کی بات آتی ہے، تو عام ورکر آگے ہوتا ہے، پہلی لائنوں پہ، پہلی صفوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب آپ کے ساتھ مسائل آپ کے حل کرنے کی بات آتی ہے تو حکومت اور جو قیادت ہے وہ غائب ہے۔ اس پہ دکھ تو ہوتا ہوگا، کیا مستقبل میں جماعت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ یار جماعت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگر انہوں نے ہمیں دھکا نہیں دیا۔ ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی کو بناؤ، صوبے میں ان کی تنظیمیں ناؤ کرواؤ گراس روٹ لیول پہ پارٹی، تاکہ پارٹی توانا بن جائے۔ اگر ہم بار بار چیخ رہے ہیں، یہ ہمارا دوسرا تیسرا پریس کانفرنس ہے، تو اس پہ ہمارے دوست ہیں، ہماری کمیٹی ہیں، اس پہ مشاورت کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پہ چیئرمین صاحب موجود ہیں اس تحریک کے۔ پوچھنا میں یہ چاہوں گا چیئرمین صاحب، آپ بھی پریس کانفرنس کی، آپ کی ایک نوجوان ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑے ایک ایلیٹ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ڈر نہیں لگتا؟ بالکل ڈرنے کی کیا بات، ہم ڈر کے دن پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے بھائی جو ہے، ہمارے جو سینئر موجود تھے یہاں پہ، انہوں نے مجھ پر اعتماد کر دیا اور ایک تحریک کا چیئرمین بنا دیا۔ سو انشاءاللہ اگر ہماری جان بھی چلے جائے نا تو ان تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو مسلم لیگ نواز کو چونکہ جس طرح سے اس کی ہم باڈی دیکھتے ہیں یا تنظیم دیکھتے ہیں، مسلم لیگ نواز کی قیادت ایک بھائی کے پاس، پھر پنجاب میں جب اقتدار بنتا ہے یا حکومت بنتی ہے، وہاں کے انہی کے بیٹے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اجارہ داری ہے وہ تو ایک خاندان کے پاس ہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس تحریک میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک میں ہم کامیاب ہوں گے، اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ایک بھائی کے پاس وزیر اعظم تھا اور ایک بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، موٹر وے دیکھیں، سی پیک دیکھیں، اتنے کام دیکھیں، انہوں نے اکٹھے کیا ہے نا۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملا کر اکیلا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کام، انہوں نے کیے نے پاکستان کو بنایا نا۔ دیکھو اگر آپ پنجاب سے لاہور سے اسلام آباد جاؤ گے تو موٹر وے، جدھر بھی جاؤ گے تو موٹر وے، پشاور جاؤ گے تو موٹر وے۔ ایک خبر ٹھیک ہے، لیکن جو کارکن ہیں، جو آپ جیسے ورکر ہیں، انہیں کبھی پاور نہیں مل پاتی، وہ کسی یہ عہدے پر نہیں آ پاتے، ایون کہ آپ کو اب احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی قائدین کو جو ہے نا، ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ورکروں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ جو صوبائی قائدین ہیں، یہ آپس میں یہ کام کرتے ہیں
اور آگے تک رزلٹ نہیں دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نکلے ہیں کہ یہ غلط ہے. صوبائی کا یہ دین کو نکلوا دینا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پارٹی کی کیا مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے آپ میاں محمد نواز شریف سے اور مسلم لیگ نواز کی دیگر جو قیادت ہے ان سے؟ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امیر مقام اور مرتضیٰ کو ہٹاؤ اور صوبے میں الیکشن کراؤ. جو بھی ورکر، جو بھی مسلم لیگ نون کی نظریاتی ورکر ہو، جو بھی الیکشن کے ذریعے عوامی ریفرنڈم کے ذریعے آ جائے ان کو صدر بنائے اور وہ جنرل سیکرٹری بنائے. میرا نام ہے سردار عبدالرشید. میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اور 35 سال میرا مسلم لیگ سے رہا ہے. یہ میرا تعارف ہے. ویو میرا یہی ہے کہ ہماری مسلم لیگ KPK میں ہماری مسلم لیگ کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، جس کے ذمہ دار ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی اور میر مقام. اور ورکر جو تھا، جو سینئر ورکر تھا 35 سال سے، جس کا پارٹی کے ساتھ تعلق، ان لوگوں کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل سائڈ لائن لگا دی ہے اور بہت پارٹی کو KPK میں بہت تقسیم کر دی ہے. اور ہم مرکزی میاں نواز شریف صاحب سے اور اپنے پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس تنظیم کو ختم کیا جائے اور مرکزی قیادت بیٹھ کے کمیٹی سے سینئر لوگوں کو، سینئر پارلیمنٹرین کو. آپ سر جیسے خود بیان کر رہے ہیں آپ پر سب 35 سال سے جماعت میں ہیں. جی جی اگر 35 سالوں سے آپ لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، مطلب جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں اوپر لایا گیا ہے، آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں ان 35 سالوں میں ایک چینج نہیں آ سکا تو اب آ جائے گا؟ دیکھو جی، ورکر کا آواز ہے. ہم تو اپنی قائدین سے یہ آواز بلند کریں گے نا، ہمارا یہ مقصد ہے. سنیں نہ سنیں، ابھی ہم 3 سال سے 3 مہینے سے ہمارا یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو ابھی تک انہوں نے ہمیں، ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں نہیں بلایا، ہماری مرکزی قیادت ہمیں نہیں بلایا. تو یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جس کی کمیٹی کا سربراہ تھا شاہد خان عباسی صاحب اور اپنا حسن اقبال صاحب اور اپنا خواجہ سعد رفیع، تو انہوں نے کہا تھا بھائی 31 مارچ سے الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد ہم کمیٹیاں یہ تنظیم ختم کر کے نئی مشاورت سے نئی کمیٹی بنائیں. لیکن انہوں نے آپ کے نہیں انہوں نے، بلکہ آگے بڑھ کر انہوں نے ظلم کیا اور زیادتی کی ہے اور PTI کے لوگوں کو انہوں نے گروپ پارٹی میں نوازا ہے. ایک بات. دوسری، ہمارے سینئر جو ہیں پارلیمنٹرین، جس میں سردار مہتاب ہے، جس نے 3 سال جیل کاٹی ہے، اور 3 سال جیل کاٹی، وہ اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ متحد رہے ہیں. ہاں جی. اور پوری ایک گروپ ہے جو KPK میں ایک گروپ ہے، جو گروپ کا مقصد یہی ہے کہ پارٹی کو ختم کرو اور سینئر قیادت کو بھی نظر انداز کرو اور ورکروں کو بھی نظر، کیونکہ وہ اپنی ٹیم لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے ہماری پارٹی تباہ ہو چکی پورے KPK میں. بالکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً آپ دیکھ لیں 5 سیٹیں ہو نا، 5 سیٹیں بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیں آپ. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا، آپ لوگوں کے مطالبات نہ مانے گئے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کوئی ایک فارورڈ بلاک بنائیں یا پھر پارٹی سے یہ علیحدگی اختیار کر لیں، جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں یا سینئر ورکر ہیں؟ یہ ہمارا آخری آپشن ہوگا. ہم پہلے اپنے قائدین سے یہ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری پارٹی سے نظریاتی ورکر جب ختم، نظریاتی ورکر پارٹی کو چھوڑ دے گا تو پیچھے کیا. ان کا مقصد یہی ہے، ان کا مقصد یہ کہ PTI کی ٹیم انہوں نے آگے لا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے. لیکن آپ ریئیکشن ہمارا یہی ہے کہ ہم ڈی چوک میں آئیں گے، پورے KPK سے آئیں گے، اپنا احتجاج کریں گے، اور اس سے آخری ڈی چوک کے احتجاج کے بعد پھر ہم اگلا علائم اس کے بعد کریں گے. ڈی چوک سے دیں گے. ہاں بہت شکریہ. جی. بہت شکریہ.